बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन करام, आज हम इस वीडियो में हज़रत हिजर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े पर बात करेंगे और इन वाक़यात को कुरान और अहादीस की रोशनी में ज़िक्र करेंगे। ये वीडियो उनकी ज़िंदगी और उनके पैगामात के मुतालिक आगाही है और मौजूदा ज़माने में भी हम हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम की अहमियत को समझेंगे। हमारी दुआ है कि ये वीडियो हम सब के इल्म में इजाफ़ा करे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। हिजर अलैहिस्सलाम एक पैगंबर का लक़ब है। उनका असल नाम अबू अल अब्बास बलिया बिन मलकान है। कुरान की सूरह कहफ में खुदा के एक बंदे का जिक्र है और मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक उससे मुराद हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम है। कुरान में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम, जिसे मुफस्सिरीन ने योशा लिखा है, उनके साथ बहरैन जा रहे थे कि रास्ते में आपकी मुलाकात खुदा के बंदे से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि आप अपने इल्म में से कुछ मुझे सिखा दें तो मैं चंद रोज़ आपके साथ रहूं। बंदे ने कहा कि आप जो वाक़यात देखेंगे उस पर सब्र ना कर सकेंगे। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मुझसे किसी चीज़ की बाबत सवाल ना करना। इस कौल और करार के बाद दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में खुदा के बंदे ने चंद अजीब व गरीब बातें की। कश्ती में सुराख, एक लड़के का कत्ल और बग़ैर मुआवजा एक गिरती हुई दीवार को सीधा करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र ना हो सका और आप उन बातों का सबब पूछ बैठे। खुदा के बंदे ने सबब तो बता दिया लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ दिया। एक दूसरा किस्सा जो हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है, उनका सिकंदर आज़म के साथ सफ़र करना है, जिसमें ये दोनों आब हयात की तलाश में रवाना होते हैं। सिकंदर एक घाटी में राह भूल कर रह जाता है और हज़रत हिजर आब चश्मा पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आम इत्तेकादात के मुताबिक हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम का काम समंदर और दरियाओं में लोगों की रहनुमाई करना है। अवाम आपको ख्वाजा हिजर कहते हैं। बाज़ उलमा आपको पैगम्बर नहीं मानते क्योंकि इस अमर का पता नहीं चलता कि आपने किस कौम की हिदायत की हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उन पर अताब किया कि इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों नहीं किया। चुनाचे अल्लाह ताला ने वही भेजी, बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, मैं किस तरह उसके पास पहुंचूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहां वो खो जाएगी वहीं वो शख्स आपको मिलेगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम योशा बिन नून को लिया और जंबील में मछली रख कर चल दिए। यहाँ तक कि एक टीले के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम दोनों लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी, यहाँ तक कि निकलकर दरिया में गिर गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ ताक सा बन गया और उसका रास्ता वैसे ही बना दिया। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी भूल गए कि उन्हें मछली के मुतालिक बताएं। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफर में हमें बहुत तकन हुई है। रावी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त तके जब उस जगह से तजावुज किया जिसके मुतालिक हुक्म दिया गया था कि उनके साथी ने कहा, देखिए हम टीले पर ठहरे तो मैं मछली भूल गया था और यकीनन ये शैतान ही क्या काम है कि मुझे बुला दिया। मैं आपसे इसका तज़किरा करूं कि उसने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह तुम तलाश कर रहे थे। वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते चट्टान के पास पहुंचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सवाल किया। उन्होंने फरमाया, इस जमीन में सलाम कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जमीन में मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल का मूसा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता और मेरे पास अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस शर्त पर आपके पीछे चलूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई। हज़रत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरी पैरवी करना चाहते हो और उस चीज़ पर कैसे सब्र कर सकेंगे जिसका आपकी अकल ने अहाता नहीं किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
السلام نے فرمایا ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری پیروی کرنا چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں نہ خود سے بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ اے موسیٰ، کیا میں تمہیں نہیں بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے، کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے ساتھ آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے
مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس لیے پاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق کے بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں آیت کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تم سے علیحدگی چاہتا ہوں، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا راز بتا دیتا ہوں کہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے پکڑ نہ سکے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوتا، کہیں ان کو سرکشی و کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو محبت میں اس سے بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی سو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔